नहीं, शराब क्यों पी जा रही, नशा क्यों किया जा रहा है? कहा मौलाना लड़की से मोहब्बत की तो नाकाम हो गए, इस वजह से हमने नशा करना शुरू कर दिया। क्योंकि हंसने की बात नहीं, फिल्म के अंदर हीरो ऐसे ही करता है, सीरियल के अंदर अदाकार लोग ऐसे ही करते हैं कि लड़की की मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं तो नशा करने लगते हैं। मैंने कहा पागल हुआ, अरे उससे क्यों मोहब्बत करता है जिसमें नाकामी हो? आ उससे मोहब्बत कर, उससे इश्क कर जहाँ नाकामी नहीं है, जहाँ बेवफाई नहीं है। वो तो ऐसा जाने वफा है कि सब कब्र में छोड़कर चले जाएं, वो कब्र में भी बचाने के लिए तशरीफ लाते हैं, वो कब्र में उजाला करने के लिए तशरीफ लाते हैं। आओ ना उनसे इश्क करें। अब आप कहेंगे यार तूने इश्क की बात बड़ी कर दी अमीनुल कादिर, लेकिन इश्क कैसे होता है? मैंने कहा यही बात है, इश्क को किया नहीं जाता है, ये मुकद्दर है, ये मुकद्दर है। खुदा जिन लोगों को चुन लेता है उनके दिल में इश्क की आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर वो मिलती कैसे है? वो मिलती कैसे? आपको तरीका बता देता हूँ। कसरत के साथ उन पर दुरूद पढ़ो, तन्हाई में बैठकर नाते सुनो और उनकी सीरत तैयबा का मुताला करो, उनका इश्क पैदा हो ही जाएगा। और लोगों के दिलों में भी पैदा करो। एक यहूदी का बच्चा है, यहूदियों में और मुसलमानों में खूब इख्तिलाफ, लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहूदी का एक बच्चा, माँ काम बोलती है, बाप काम बोलता है, वो मस्जिद नबवी के आसपास से आता है जाता है, कभी उनको बैठे हुए देखता है, कभी उनको खड़े हुए देखता है, कभी उनको सहाबा के दरमियान जो है जलवागरी करते हुए देखता है। सोचो ना, जब उनके जिक्र की महफिल में इतना मज़ा आता है, जब वो जाने महफिल सहाबा के जुर्मुत में बैठते होंगे तो उस वक्त कितना मज़ा आता होगा। आसमान वाले भी ज़मीन पर हैरत से तक करके देखते होंगे। अल्लाह अल्लाह, सितारों के झुरमुट में पीर नसीरुद्दीन नसीर का बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा खूबसूरत सा शेर है। वो कहते हैं सहाबा के गिर्द वो सितार, वो तेरे गिर्द सहाबा का हुजूम है, वो तेरे गिर्द चांद के गिर्द वो तेरे सहाबा का हुजूम कैसा लगता हो, कैसी अंजुमन सच। एक तरफ सिद्दीक का चमकता चेहरा, एक तरफ अली का चमकता, एक तरफ उमर के चमकता हुआ चेहरा, एक तरफ उस्मान का चमकता हुआ चेहरा। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो वो यहूदी लड़का आता जाता हुजूर को देख, हुजूर थे ही ऐसे, जो देखे आशिक हो जाए, इसलिए कि उन जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, अल्लाह ने उन जैसा किसी को बनाया नहीं। अब उसके दिल में हुजूर का प्यार हो गया। अब जब तक हुजूर को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं आता, इसीलिए किसी बहाने से घर से निकलता, लेकिन मस्जिद में जा नहीं सकता था, इसलिए कि उस दौर के जालिम माशरे की जंजीरें उसके कदमों में थी। मस्जिद में जाता तो उसका माशरा उसका बाइकाट करता, समाज बाइकाट करता। अब वो जाने से रहा, धीरे धीरे बीमार हो गया। उसको कौन सी बीमारी थी? इश्क की बीमारी। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता। अल्लाह ना चाहे तो सहाबी के बेटे को भी इश्क ना मिले, और अगर अल्लाह चाहे तो यहूदी का बच्चा भी इश्क पाए। यजीद आशिक था क्या? बोलो, नहीं था ना, वो कमबख्त लानती था, वो नहीं है ना, लेकिन यहूद उसने चाहा तो यहूदी के बच्चे को इश्क। अब वो बीमार होंगे। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा हो। जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठा। घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। बाप दवा करता है, हकीमों को बुलाता है, तबीबों को बुलाता है, वो घुलता ही जाता है, घुलता ही जाता है, घुलता ही जाता है। एक दिन बाप तन्हाई में लेके बेटे के सर पे हाथ रखता है, मेरी जान, मेरे दिल का करार, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे बुढ़ापे का सहारा, बेटा मैंने सब कर दिया, थक गया, अब ऐसा लगता है कि तू जिएगा नहीं, मर जाएगा। मेरे बच्चे क्यों है, क्या हुआ, बता तो सही। बच्चे ने कहा बाबा एक बात दिल में है, कहूँगा तो आप नाराज़ होंगे। मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है तू बचेगा नहीं, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता हूँ, मांग, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तो अगर बाबा आप वादा करते हैं जो मांगेंगे देंगे। मेरे दिल में तो मुसलमानों के नबी से इश्क हो गया, उनसे आंखें लग गई है, उनके बगैर रहा नहीं जाता। कई दिन से देखा नहीं इसलिए घुल रहा हूँ। बाबा एहसान करें ना, उनको इत्तला करें कि एक दम तोड़ने वाला मरीज है, सरे बाली आ जाएं, बाली पर कदम रंजा फरमा दें, फिर उनकी मर्जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ वो ऐसा आका है कि वो यहूद न देखेगा, ईसाई न देखेगा,
وہ عادت کے مطابق ضرور تشریف لائیں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی. میرے عزیز مسلمانوں کے بچے ہونا, یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو وہ اتنا تڑپتا ہے. کبھی ہم بھی اپنے نبی کے لیے تڑپے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عشق کا ڈھونگ رچا رہے, ہم منافقت کر رہے ہیں. یاد رکھنا, میں یہ نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے جسے عشق ہوگا اس کے خیال میں تو محبوب ہی رہے گا, یار ہی رہے گا. یہودی کا بچہ مسلمان بھی نہیں, عشق میں کیسا ڈوبا. جب اس کے باپ کو اس نے کہا ایک بار بلا دے, باپ نے کہا میرے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم, اگر میں انہیں بلانے گیا تو پورا سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا, لیکن تیری خواہش کے لیے میں پورے سماج کے بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کروں گا, عزت کو مٹی میں ملا دوں گا. میں ابھی جاتا ہوں, اطلاع کرتا ہوں, لیکن وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے, ہم لوگ یہودی ہیں, کیا وہ آئے گا؟ کہا واللہ وہ ایسا دل رکھنے والا ہے محبوب, وہ ضرور آئے. جو خوابوں میں آ کے نیند اڑا دے وہ سرے بالی کیوں نہ آئے گا. وہ گیا مسجد میں, پوچھا تمہارے محبوب کہاں ہیں؟ تو کہا وہ بیٹھے. خاموشی سے کہا میرے بیٹے کو آپ سے عشق ہو, آپ آئیں گے ہمارے گھر؟ میرے گھر آنا پیارے نبی, آئیں گے ہمارے گھر؟ اللہ اللہ, عشق یہودی کرے تو اس کے گھر بھی آتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے؟ عشق گیا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان ہی رات کا ڈھیر ہے. آؤ عشق کریں, باتیں نہ کریں, عشق کریں. عشق عمل سے بنتا. 10 روپے کی نوٹ نعت خان کو دے کر کوئی عاشق نہیں ہوتا. عشق اتنا سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. گھر کی عورتیں, گھر کی بچیاں, بیٹیاں یہود و نصارہ کے طریقے پہ بغیر دوپٹے کے بے پردہ گھومیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا, اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. مسلمانوں آؤ سچا عشق کریں, ان پہ درود پڑھیں, ان کی نعتیں پڑھیں, ان کا ذکر کریں, ان کی سیرت پڑھیں. مجھے بتاؤ اب تک واٹس ایپ کو کتنا وقت دیا اور سیرت مصطفیٰ کو کتنا وقت دیا؟ دن بھر میں لوگوں کی غیبت کتنی کرتے ہو اور دن بھر میں رسول اللہ پہ درود کتنا پڑھتے ہو؟ دن بھر میں گانے کتنے سنتے ہو اور دن بھر میں نعت کتنی سنتے ہو؟ نہیں. اے میری قوم کے جوانوں, کامیابی چاہیے, کامرانی چاہیے, عروج چاہیے, سربلندی چاہیے. آؤ ان سے دل لگائیں جن سے اللہ محبت کرے, جن سے اللہ پیار کرے, جن سے فرشتے پیار کرے, انہی سے دل لگا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. زمین کے اوپر بھی, زمین کے اندر بھی, زمین کے اندر وہ کامیابی ملے گی. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس کا باپ گیا, آپ میرے گھر آئیں گے؟ میرا بیٹا بیمار ہے, آپ سے عشق ہو گیا, آپ آئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا آپ چلیں, ہم آتے. صحابہ سے کہا میرے ساتھ چلو. ایک کشتہ عشق رسول کا, ایک کشتہ عشق رسول کا اظہار عشق کا منظر دیکھنے کے لیے آقا یہودی کے گھر آئے. عشق میں کتنی طاقت ہے, عشق میں کتنی قوت ہے. یہودی کا بچہ عشق کر لے, محبوب آ رہا ہے. مسلمان کا بچہ کرے, کہاں جائے گا, کتنی بلندی پائے گا. آقا آئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ, کیسے ہو؟ قدم میں سر رکھ کر کے رو پڑا, میرے محبوب بس ایک ہی دھن ہے, آپ آپ اور آپ, بس آپ ہی آپ. آقا فرماتے ہیں دیکھ تجھے مجھ سے عشق ہوا ہے؟ ہاں. آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا, دل نہیں لگتا. اور کہتا ہے اب آخری ہچکی ہے, اب جیوں گا نہیں, اس لیے دیدار کی تمنا تھی. آقا نے کہا کامیاب ہو جائے گا, دیکھ کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. اس نے باپ کو آنکھی سے دیکھا, اشارہ کیا ابا کیا کہتے ہیں؟ تو باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے. عشق کر ہی لیے تو اب ڈوب جا. اس لیے کہ خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار, خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار, جو نکلا سو ڈوب گیا, جو ڈوبا سو پار. کنارے بیٹھ کر کے کیا اندازہ کریں طوفان کا, پھر ڈوب ہی جائیں نا, ڈوب ہی جائیں تاکہ کامیابی مقدر بن جائے.
پھر کیا ہوا؟ اشارہ کیا آنکھ سے کلمہ پڑھ لے. انہیں کلمہ پڑھا, ادھر کلمہ پڑھا, حضور کے قدموں میں روح نکلی. اب سننا عشق والے کی موت, کیا موت ہے, کیا موت ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ, سامنے حضور ہے, زبان پہ کلمہ روح نکل گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام. اب یہ وہ بندہ ہے, ایک وقت کی نماز نہیں ہے اس کے نام یہاں, کیونکہ اب بھی مسلمان ہوا ہے, نماز پڑھنے کا موقع نہیں, کوئی تسبیح تحلیل ذکر اذکار کچھ نہیں ہے, کیونکہ موقع ہی نہیں ملا. ادھر کلمہ ادھر روح, کیا مقدر ہے. آقا نے کہا اب ہم چلتے ہیں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یہ آپ کی امانت ہے, آپ لے جائیں. کیونکہ وہ تو یہودی تھا نا. آقا یہ آپ کی امانت ہے, آپ لے جائیں. میری خواہش ہے اس کا جنازہ آپ کے گھر سے اٹھے. عاشق کی تمنا, عاشق کی تمنا کیا ہے؟ محبوب کا گھر سے جس کا جنازہ ہو. یہ عشق کا انعام ہے. عشق کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. اللہ اکبر. عشق کیا چیز ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں, ہاں یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ آسان کھیل نہیں ہے. اللہ جسے چن لیتا ہے وہ ہے. کہتے ہیں بلحواس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, عشق ہے راہ گزرے آمنے. ہاں یہ رہ گزر عام نہیں ہے. ہر آدمی ہر چیز بننا آسان ہے, عاشق بننا مشکل ہے. عاشق بنتا ہے تو پھر اویس کرنی بنتا ہے انسان. ہاں صحابہ خود پھر ان کی دعا لیتے ہیں, حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے. عشق وہ منزل پہ لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ کے گھر سے جنازہ اٹھے, یا رسول اللہ اسے لے جائیں. سرکار نے صحابہ کو کہا اٹھا لو, اور قربان آگے آگے آقا سہارا دے رہے, پیچھے پیچھے صحابہ. غسل دو, کفن پہناؤ. مطلب کیا؟ عاشق کا جنازہ ہے, بہت دھوم سے کفن پہناؤ, کفن پہناؤ, خوشبو لگاؤ. ارے وہ کتنے نصیب والے تھے, کتنے نصیب والے تھے کہ لوگ قبر میں دیدار کرتے ہیں, وہ تو جیتے جی کرتے تھے, دیکھ دیکھ کے مرتے تھے. اسی پر ایک تھوڑے سے پاگل شاعر نے 4 مصرے کہے, وہ آپ کے بیچ میں موجود ہے شاید. وہ کہتا ہے خیال آتا ہے دل میں, اگر خیال آتا ہے دل میں, اگر ہوا ہوتا انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا. اس طرح کہتے کہتے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دیکھ کے گر وہ مسکرا دیتے. لکھنے والا شاعر نہیں ہے, لیکن آپ کی محفل میں موجود ہے, اسی کے یہ 4 مصرے ہیں. کہتا ہے مجھے بھی دیکھ کے گر وہ مسکرا دیتے, اسی ادا پہ میں قدموں پہ مر گیا ہوتا. اس کی تمنا تو دیکھو, اوقات کچھ نہیں لیکن اسی ادا پہ میں قدموں پہ مر گیا. اور جب مر جاتا تو کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا؟ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا. وہ آ کے میرے جنازے پہ